حسین یا حسین یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین یا حسین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی القرشی الہاشمی البطحی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامع صولات الاضالیل الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المقتولین المذبوحین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون صلوات پر محمد وآل محمد عزیزان محترم، سورہ مبارکہ یونس کی آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آیت کے ذیل میں آج ہم اپنا مضمون منتخب کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو آیات کی روشنی میں سلسلے سے رہے گی کہ کون زندگی کامیاب ہے اور کون زندگی ناکام ہے۔ قرآن مجید نے جن زندگیوں کی کامیابی کی نشاندہی فرمائی ہے وہ سورہ مبارکہ یونس کی آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، ارشاد ہوتا ہے کہ بس وہی لوگ کامیاب ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَرَسُولُهُ، اور فقط ان کی کامیابی کے لیے اللہ کی اطاعت کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ وَيَخْشَى اللَّهَ، اور فقط اطاعت خدا اور اطاعت رسول کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کہتا ہے ضروری یہ ہے کہ وہ ان کے دل میں خوف خدا بھی ہونا چاہیے۔ وَيَتَّقِهِ، اور صرف خوف خدا ہی کافی نہیں ہے بلکہ پوری زندگی متقی بن کے جئیں۔
یہ ہے اللہ کا پیش کیا ہوا معیار کامیابی۔ مجھے پچھلے جملوں سے صرف اتنا سہارا لے کے اپنی بات کو آگے بڑھانی ہے کہ دنیا اپنے اختیارات کا استعمال کرے، یہ اسے حق ہے، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرے، یہ بھی اسے اختیار ہے، لیکن کامیابی کا معیار طے کرے یہ اسے اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر زندگی انسان کی اپنی ملکیت ہوتی تو اسے اس بات کا حق تھا کہ وہ خود طے کرے کہ کس عنوان سے زندگی گزارے کہ وہ زندگی کامیاب رہے۔ چونکہ زندگی عطا کی ہوئی ہے پروردگار کی، اور جب زندگی عطیہ پروردگار ہے تو وہی پروردگار بہتر سمجھتا ہے کہ کون سے عنوان سے زندگی کو طے کرایا جائے۔ چنانچہ صاف لفظوں میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ کامیابی اور فلاح ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے رب کے منتخب کردہ راستے پر گامزن ہیں۔ کامیابی اور فلاح ان کے لیے ہے کہ جو اپنے رب کے منتخب کردہ راستے پر گامزن ہیں۔ اب مسئلہ فقط اتنا رہ جاتا ہے کہ ایسے میں انسان کی خوش قسمتی کیا ہے اور بدقسمتی کیا ہے؟ تو خوش قسمتی یہ ہے کہ سب کچھ عطیہ پروردگار سمجھ کر اپنی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق صرف کرے، متوجہ رہیے گا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ سب کچھ اپنی پراپرٹی اور جاگیر سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق صرف کرے۔ اور ایسے میں دونوں تاریخیں ہمارے سامنے ہیں۔ ان لوگوں کی تاریخ بھی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو عطیہ پروردگار سمجھ کر صرف کیا، ان لوگوں کی تاریخ بھی ہے کہ جنہوں نے اپنی ملکیت و پراپرٹی سمجھ کر اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق صرف کیا، مگر زندگیاں دونوں سامنے ہیں، اور دونوں میں فرق یہ ہوا کہ جنہوں نے اپنی طاقت و قوت و صلاحیت و اختیار و اقتدار کو اپنی مرضی کے مطابق صرف کیا، کوئی نمرود بن گیا، کوئی فرعون بن گیا، کوئی حامان بن گیا، کوئی قارون بن گیا، اور گرتے گرتے اتنا گرے کہ خدا کے مقابلے میں خدا بن گئے۔ مگر جنہوں نے اپنی زندگی کو اپنے طاقت و قوت و اختیار و اقتدار کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق صرف کیا، دنیا نے انہیں کمزور سمجھا، مگر وہی کمزور جب بڑے بڑے طاقتوروں کے سامنے آئے تو طاقتوروں کی طاقتیں ختم ہو گئیں، نہ طاقت غالب نظر آئے، نہ طاقت غالب نظر آئے۔ اور چاہے وہ علم کا مرحلہ ہو، چاہے وہ شجاعت کا مرحلہ ہو، چاہے وہ صبر کا مرحلہ ہو، چاہے وہ علم کا مرحلہ ہو، چاہے وہ حلم کا مرحلہ ہو، کون نہیں پہچانتا جنہوں نے اپنی زندگی کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق صرف کیا؟ تو کوئی سلمان کہلایا، کوئی ابو ذر کہلایا، کوئی مقداد کہلایا، کوئی میثم کہلایا، کوئی قمبر کہلایا۔ نہیں، یہ الفاظ تو بہت سستے ہیں عزیزو۔ اگر مسلمان اس دروازے پہ آیا تو سلمان کہلایا، بے زر بن کے آیا تو ابو ذر کہلایا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ کامیاب وہ زندگی ہے کہ جس زندگی پر اطاعت خدا حاوی ہو، جس زندگی پر اطاعت رسول کا قبضہ ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو، جو پوری زندگی متقی ہو۔ انشاءاللہ ایک فقرے کے سلسلے سے میں آپ کے خدمت میں عرض کروں گا۔
آج ہمارے موضوع کے متعلق پہلی مجلس ہے، کل تو چاند رات تھی، آپ کی خدمت میں نے کچھ میسج بچوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ کون کامیاب؟ جو اطاعت خدا کرے۔ کون کامیاب؟ جو اطاعت رسول کرے، جس کے دل میں خوف خدا ہو اور جو پوری زندگی متقی ہو، با تقوی ہو۔ نبی کریم کو دنیا چھوڑے ہوئے 1400 سال سے بھی زیادہ ہو گئے۔ بہت غور فرمائیے گا، میں کوشش یہ کروں گا کہ ایک آیت اور ایک حدیث سے ملا کے آپ کو کوئی نتیجہ دے سکوں۔ 1400 سال سے بھی زیادہ دنیا چھوڑے ہوئے ہو گئے، لیکن آج بھی ہمارا عقیدہ آواز دیتا ہے کہ قرآن ہمیں نہ کسی گروہ سے ملا، نہ کسی جماعت سے ملا، نہ کسی شجر سے ملا، نہ کسی حجر سے ملا، نہ کسی قبیلے سے ملا۔ قرآن ہمیں ملا یا نبی سے ملا یا آل نبی سے ملا۔ اور جب قرآن کے ملنے کا یہ سلسلہ ہے کہ قرآن ہمیں نبی سے ملا اور نبی نے قرآن کو پیش کرنے میں کمال احتیاط کا مظاہرہ کیا کہ اپنا کلام الگ کر دیا، خدا کا کلام الگ کر دیا۔ ورنہ کون سمجھ لیتا کہ نبی اگر اپنا کچھ کلام قرآن میں ملا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیتے، اس لیے کہ آج میرے سامنے تاریخی ثبوت ہے، نبی نہیں، علی نہیں، حسن نہیں، حسین نہیں، ان کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ان کی والدہ گرامی اس منزل پہ تھیں کہ جب فدق کے سلسلے میں دربار خلافت میں مقدمہ پیش ہوا تو زہرا نے خلافت کے دربار میں وہ خطبہ دیا۔ اس خطبے میں جگہ جگہ قرآن کی آیتیں پیش کیں، کہیں سورہ آل عمران کی آیت، کہیں سورہ طٰہٰ کی آیت، کہیں سورہ یوسف کی آیت، کہیں سورہ مزمل کی آیت، کہیں سورہ مدثر کی آیت، کہیں سورہ احزاب کی آیت، کہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت۔ مگر جب پورا خطبہ ہمارے سامنے آتا ہے تو علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، بڑا مشہور نام ہے، یہ مفسر ہے اور شرح نہج البلاغہ اس نے کتاب لکھی ہے، بڑا عظیم مفسر ہے، ہمارا نہیں، دوسروں کے مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ جب علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے اس خطبے کو دیکھا جو زہرا نے دربار خلافت میں دیا تو کیا لکھتا ہے؟ نیچے نوٹ لکھا ابو الحدید معتزلی نے کہ جب ہم زہرا کا خطبہ پڑھتے ہیں تو جگہ جگہ آیتیں ملتی ہیں، مگر جب پورا خطبہ سامنے آتا ہے تو پہچان مشکل ہوتی ہے، خدا کا کلام کون سا ہے، زہرا کا کلام کون سا ہے۔ خدا کا کلام کون سا ہے، زہرا کا کلام کون سا ہے؟ انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو رہے گی، معتزلی کا نام ذہن میں رکھیے گا، بہت عظیم علامہ گزرا ہے۔ مگر ایک فقرہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، جب اس نے اس طریقے سے شرح نہج البلاغہ لکھی تو ظاہر سی بات ہے حق چھپانے سے چھپتا نہیں ہے۔ لوگوں نے کیا لکھا اس کو؟ آج بھی اگر کسی سے ہماری بحث یا گفتگو ہوتی ہے تو ہم علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کا کوئی فقرہ کوٹ کرتے ہیں تو ایک طرف سے کہا جاتا ہے نہیں وہ تو شیعہ ہو گیا تھا، وہ تو شیعہ ہو گیا تھا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شیعہ ہو گیا تھا آخری وقت میں، اس لیے اس نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دیں۔ یعنی ہم مانتے ہیں کہ وہ شیعہ نہیں ہوا تھا اور نہ کبھی شیعہ ہو سکتا۔ جہاں اس نے اچھی اچھی باتیں لکھیں وہاں ایسی باتیں بھی اس نے لکھی ہیں کہ جو کوئی بھی شیعہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر شیعہ ہوتا تو پھر وہ لکھتا جو قرآن کہہ رہا ہے، وہ لکھتا جو نبی کہہ رہے ہیں۔ ہم تو اتنا مانتے ہیں اس کے قلم کی طاقت نہیں، یہ حق کی طاقت ہے جو اس کی زبان پہ آیا، یہ حق کی طاقت ہے جو اس کے قلم پہ آیا۔ چنانچہ لوگوں نے لکھ دیا کہ اس نے تو مذہب تشیع اختیار کر لیا تھا، حالانکہ ایسا
نہیں ہے۔ اچھا کیا لکھا کہ جب زہرا کا پورا خطبہ اللہ اکبر ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم پہچان نہیں پاتے کہ زہرا کا کلام ہے یا رب کا کلام ہے۔ سوچو دوستو، بات شہزادی کی نہیں، اما اس گھر میں رہنے والی کنیز ایسی ہے کہ جو اپنی گفتگو کو قرآن سے ملا دیتی ہے۔ کون؟ جناب حضرت فضہ، اپنی پوری عمر جہاں جس نے کوئی سوال کیا فوراً جواب قرآن سے، جہاں کسی نے کوئی بات کہی فوراً جواب قرآن سے، یعنی قرآن نے کہا کہ ہم میں ہر خشک و تر ہے، وارث قرآن کو چھوڑو، اس گھر کی کنیز نے بتایا کہ زمین کی باتیں بھی قرآن میں ہے، آسمان کی باتیں بھی قرآن میں ہے، اپنے مکان کی باتیں بھی قرآن میں ہے، میدان کی باتیں بھی قرآن میں ہے۔ اس کنیز نے ثابت کیا، وارثی نے قرآن مجید کو چھوڑ دیجئے، یہ گھر میں رہنے والی کنیز مسلسل جب گفتگو کی قرآن کی آیتیں، جب زبان کھولی قرآن کی آیت، اللہ اکبر، ایسا جہاں ماحول ہو کہ جس کنیز کی زبان کھلے تو قرآن کی آیتیں نکلیں، اس گھر کی شہزادی جب کلام کرے تو مورخین کو حیرت ہو جائے کہ فاطمہ کا کلام ہے یا خدا کا۔ سوچو دوستو، ایسے ماحول میں اگر نبی کچھ اپنا کلام قرآن میں ملا کے دنیا کے سامنے پیش کرتے تو کون سمجھتا کہ خدا کا کلام کون سا ہے، محمد کا کلام کون سا ہے؟ نہیں، مگر یہ تھا دیانتداری سرکار ختمی مرتبت کہ انہوں نے اپنے کلام کو الگ رکھا، خدا کے کلام کو الگ رکھا، اپنے کلام کو حدیث بنایا، خدا کے کلام کو آیتیں بنائیں، مگر عقیدہ ہمارا آواز دیتا ہے ایک ہی زبان، ایک ہی دہن، ایک ہی بولنے کا انداز، وہیں سے قرآن بھی چلا، وہیں سے حدیث بھی چلی، وہیں سے قرآن آیا، وہیں سے حدیث آئی، اور ہمارا عقیدہ کہتا ہے جو خدا کہے گا وہ نبی کہیں گے، جو نبی کہیں گے وہ خدا کہے گا۔ نبی خدا کی مرضی کے بغیر بول نہیں سکتا، اس کی زبان پر، اس کے دہن پر، اس کی فکر پر، اس کے ضمیر پر، اس کے شعور پر وحی الہی کا پہرا لگا ہوا ہے، اور جب وحی کا پہرا ہے تو یہ جو کچھ کہیں گے وہ خدا کی طرف سے ہوگا، جو کچھ کہیں گے وہ خدا کی طرف سے ہوگا۔ معجزہ بنا کے پیش کریں اور وہ قرآن بن جائے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک کو حدیث کہا، ایک کو آیت کہا، ایک کو قرآن کہا، بات حدیث بھی خدا کی ہے، بات قرآن بھی خدا کی ہے۔ غور فرمائیے گا، نہ حدیث قرآن سے الگ، نہ قرآن حدیث سے الگ، تو کوئی ایسی مصلحت رہی کہ پروردگار نے اس درمیانی راستے کو اختیار کیا، اے میرے حبیب جو کچھ میں کہوں گا وہ آیت بنے گی، کبھی حدیث بنے گی، مگر بات کچھ ایسی رہنا چاہیے کہ آدھی تیری طرف منسوب ہو جائے، آدھی ہماری طرف۔ جو نبی کی طرف منسوب ہوئی اسے حدیث کہا، اور جو خدا کی طرف منسوب ہوا اسے آیت کہا، اسے قرآن کہا، مگر دونوں کا مقام ایک، دونوں کی اصل ایک، دونوں کا مرکز ایک۔ نبی خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں بول سکتے۔ بہت غور فرمائیے گا، اب ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اب ذرا سا ملاحظہ فرمائیں کہ پھر انسانی زندگی کی کامیابی کے لیے قرآن نے کیا کہا، پھر لفظوں کو دہرا رہا ہوں۔ جو اطاعت خدا کرے وہ کامیاب، جو اطاعت رسول کرے وہ کامیاب، جس کے دل میں خوف خدا رہے وہ کامیاب، اور جو پوری زندگی پرہیزگار رہے وہ کامیاب۔ اور نبی کہ جس کی زبان پر وحی کا پہرا لگا ہوا ہے، وہ نبی آواز دیتے ہیں یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون۔ ہائے ہائے، غور فرمائیے عزیزان محترم، قرآن نے جو کامیابی کا اعلان کیا تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا کہ ہم فائزون، وہی لوگ کامیاب ہیں، اور نبی نے جو کامیابی کا اعلان کیا تو لفظ استعمال کیا
علی تو کامیاب اور جو تیرے شیعہ ہیں وہ کامیاب۔ اچھا نبی جسے کامیاب کہیں کیا وہ معاذ اللہ جہنم میں جائے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، نبی اکرم کا کہنا سند ہے جنت کی۔ ایک ہی لفظ میں قرآن نے بھی کامیابی کا اعلان کیا اور اسی لفظ کے ساتھ نبی نے بھی، مگر دونوں کی باتیں الگ الگ ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ جو اطاعت خدا کرے، اطاعت رسول کرے، جس کے دل میں خوف خدا رہے، جو متقی رہے، وہ کامیاب۔ اور نبی نے کیا کہا؟ علی تو کامیاب اور تیرے شیعہ کامیاب۔ آپ لوگ حدیث قصہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ علی تو کامیاب اور تیرے شیعہ کامیاب۔ تو اب یا تو ہم یہ سمجھیں کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، نبی کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ممکن ہی نہیں کہ خدا کچھ اور کہے، نبی کچھ اور، اس لیے کہ قرآن کی روشنی میں عقیدہ ہمارا آواز دیتا ہے جو خدا کہے گا وہ نبی، جو نبی کہیں گے وہ خدا۔ تو خدا نے کہا کہ کامیاب وہ جو اطاعت خدا کرے، جو اطاعت رسول کرے، جس کے دل میں خوف خدا رہے، جو زندگی بھر پرہیزگار۔ اور نبی نے کہا علی تو کامیاب، تیرے شیعہ کامیاب۔ عزیزو، قرآن و حدیث یکجا اسی وقت ہو سکتے ہیں جب یہ تسلیم کیا جائے کہ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو اطاعت خدا بھی کرے، اطاعت رسول بھی کرے، دل میں خوف خدا بھی ہو، زندگی میں پرہیزگاری بھی ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ہمارا ایمان قرآن پہ بھی ہے، ہمارا ایمان حدیث رسول پہ بھی ہے، مگر ایمان اس منزل میں ہے جو نبی کہیں گے وہ خدا، جو خدا کہے گا وہ نبی۔ اور کیا کہہ دیا نبی نے؟ علی تو کامیاب۔ اللہ اکبر۔ ایک لفظ کہوں، اس علی کی کامیابی و کامرانی کا اعلان کیا ہے کہ کامیابیاں جس کے ہمیشہ قدم چومتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہیں۔ علی تم کامیاب، تمہارے شیعہ کامیاب۔ حد یہ ہے جہاں جان دے دینے کو دنیا ناکامی سمجھتی ہے، وہاں علی نے سر پر ضربت کھا کے بتایا کہ دنیا کی نظر میں جان دینا ہلاکت ہوتی ہے، مگر ہم جب جان دیتے ہیں تو شہادت ہوا کرتی ہے، اور جب شہادت ہوتی ہے تو سر پہ ضربت کھاتے کھاتے اپنی کامیابی کا اعلان کیا۔ لہٰذا علی کے سر پہ جب ضربت لگتی ہے تو زبان پہ فقرہ آتا ہے، فَسْتُغْفِرُ رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم دنیا ناکام ہو تو ہو جائے، علی اب بھی کامیاب ہے، علی اب بھی کامیاب ہے۔ اس علی کی کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ عزیزو سنیں، کون علی؟ وہ علی کامیاب کہ جس کی زندگی کامیابیوں سے ایسے ہمکنار رہی کہ ناکامی کا زندگی کے کسی حصے میں کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ علی تم کامیاب اور تمہارے جو شیعہ ہیں وہ کامیاب۔ علی تم کامیاب، تمہاری کامیابی کو تاریخ بتائے گی، اس لیے کہ تم فقط میرے بھائی ہی نہیں، تم ہو میرے خلیفہ، تم ہو میرے جانشین۔ حد یہ ہے کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ لفظیں بدلی ہوئی ہیں مختلف احادیث کی، مگر مقصد وہی ہے۔ یا علی تیری مثال ایسی ہے مجھ سے کہ جیسے ہارون کی مثال موسیٰ سے تھی۔ اب اگر ہارون اور موسیٰ کی نسبت اور مثال سمجھ میں آ جائے تو پھر علی کی قیادت اور کامیابی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں واقعہ نہیں دہرا رہا ہوں، صرف ایک لفظ سے مجھے استدلال کرنا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے چلے فرعون اور فرعونیوں سے بچنے کے لیے،
اور فرعون کون تھا؟ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، وقت کا خدا، اپنے دور کا خدا تھا، اور لوگ اسے خدا مانتے تھے۔ اور جب اس نے حملہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کے چلے، آگے آگے جناب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اور پیچھے پیچھے اس کے تعاقب میں فرعون کا یعنی وقت کے خدا کا بڑا لشکر۔ آگے پہنچے، سامنے نیل کا دریا آ گیا، پوری قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قیادت اور اتباع اور پیروی کرتے ہوئے نیل کے دریا تک پہنچ گئی۔ اب جو رکے ٹھہرے، پیچھے مڑ کے دیکھا، اوہو اتنا بڑا فرعون کا لشکر۔ چنانچہ قرآن نے کہا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ موسیٰ ہمیں بچاؤ بچاؤ بچاؤ، کہاں جائیں، اب ہم پکڑ لیے جائیں گے، فرعون کا لشکر ہمیں پکڑ لے گا۔ اور جناب موسیٰ دلاسا دیتے رہے، بھروسہ دلاتے رہے کہ گھبراؤ نہیں، آگے بڑھیں تو نیل کا سمندر، پیچھے ہٹیں تو فرعون کے لشکر کا دریا، کس میں ڈوبیں؟ اگر آگے بڑھیں تو نیل غرق کر دے گی، اور اگر پیچھے ہٹیں تو پھر فرعون کے سمندر سے ہم بچ نہ سکیں گے۔ لہٰذا گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ ایسے میں جب قرآن مجید نے اس واقعے کی عکاسی کی تو جب گھبرائے ہوئے چہروں کو موسیٰ نے دیکھا، دست دعا بلند کیے، پروردگار میری قوم کو بچا لے۔ کہا موسیٰ گھبراتے کیوں ہو، آگے بڑھو، یہ جو ہم نے تمہیں ڈنڈا دیا تھا اسی دن کے لیے دیا تھا۔ اور فرمائیے گا عزیزان محترم، یہ جو ہم نے تمہیں ڈنڈا دیا ہے آج کام آئے گا۔ کیا کرنا ہے پروردگار؟ کہ آگے بڑھو، مار دو اس کو دریا کے اوپر۔ چنانچہ تاریخ و قرآن اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے اپنا عصا اٹھایا اور نیل پر مارا، راستہ پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ادھر کا پانی ادھر دیوار بنا کے کھڑا ہو گیا، اور ادھر کا پانی بیچ میں خاک اڑنے لگی، دھول اڑنے لگی، جیسے کانودر کی سڑکوں پہ اڑ رہی ہے۔ پورا وہی منظر ایک دم محسوس ہوتا ہے، سوکھ کا راستہ، جیسے محسوس یہ ہوتا ہے کہ کبھی پانی آیا ہی نہیں۔ اسی لیے مذہب اسلام میں ایک جنرل نالج کے سلسلے سے اسلامی بچوں کے لیے ایک سوال دیا جاتا ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے کہ جس نے سورج کی کرنوں کو صرف ایک مرتبہ دیکھا ہے، اور اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ وہ نیل کا راستہ ہے کہ جسے موسیٰ نے اپنے عصے سے بنایا تھا۔ بات ذہن میں رہے، اگر کوئی بچوں کے لیے سوال آئے تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا۔ ایک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ کوئی معمولی نبی تو نہیں، یہ ہے کلیم اللہ، اور فقط کلیم اللہ نہیں، ہیبت والے نبی۔ لوگ گھبرا جاتے تھے موسیٰ کی شکل دیکھ کے، اتنی ہیبت دی تھی اللہ نے ان کو، اس لیے ہیبت موسیٰ مشہور ہے کہ نہیں ہے۔ عصا بھی ساتھ، ایک عصا مارا۔ اب بتائیے قوم بنی اسرائیل کو نکلنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ہمیں جب کوئی دشمن پیچھے سے حملہ آور ہو اور پتہ ہے کہ ہمیں جان سے مار دے گا تو پھر انسان کانٹوں میں بھی کود جاتا ہے، دریا میں بھی کود جاتا ہے، زخمی ہو جائے کوئی غم نہیں، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ٹوٹ جائے، مگر کم سے کم جان تو بچ جائے۔ جہاں فرعون جیسے وقت کے جھوٹے خدا کا لشکر حملہ آور تھا، وہاں پر جیسے ہی حضرت موسیٰ کے لشکر نے دیکھا کہ نیل میں ایک راستہ بنا، سب کو بھاگنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ بھاگ جانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے سے دشمن آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں بنی اسرائیل کی قرآن نے مدح کی، وہاں قوم بنی اسرائیل کی بے شمار جگہ مذمت بھی کی گئی ہے، مگر برے سہی انہوں نے دریا میں ایک راستہ دیکھ کر قدم جما کے نبی کے ساتھ رکے رہ کے بتا دیا کہ ہم برے سہی مگر نبی کو چھوڑ کے بھاگتے نہیں ہیں۔ اور فرمائیے ہم برے سہی
مگر ہم نبی کو تنہا چھوڑ کر بھاگتے نہیں. یہ قوم بنی اسرائیل چنانچہ ایک راستہ بن گیا, کہا چلے جاؤ. پلٹ کے کہنے لگے دیکھیے موسیٰ آپ ہمارے نبی ہیں, آپ کو اللہ نے عصا دیا ہے, آپ ہیبت والے ہیں, آپ کلیم اللہ ہیں, آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں, ہم ایک راستے سے نہیں جائیں گے. کہ کیوں, کیا ہو گیا تمہیں, پیچھے موت آ رہی ہے, جلدی نکل جاؤ. کہ نہیں نہیں ہم 12 قبیلے ہیں. ہائے ہائے, اس فقرے کی ایک لذت ہے, کیف ہے جو مجھے محسوس ہو رہا ہے. کہا میں 12 قبیلے. کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا 12 راستے بنائیے. سمجھ رہے تھے کہ اب ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, جتنے پڑھتے جائیں گے راستے بنتے جائیں گے. اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. چنانچہ تاریخ و قرآن اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے 12 راستے بنائے. اب نکلنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کہا چلو چلو پیچھے لشکر آ رہا ہے. کہا نہیں ایسے نہیں جائیں گے. کہا اب کیا چاہیے؟ کہا بیچ میں روشن دان کھلے ہونا چاہیے. ہائے ہائے, غور فرمائیے ایسا نہیں, تاکہ ہم دیکھتے تو رہیں کہ ہمارا بھائی, ہمارا دوسرے قبیلے والا دوسرے راستے پر کس شان سے جا رہا ہے, نہ جانے کم موج آ کے اس کو در لے. چنانچہ تاریخ و قرآن اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے ان پانی کی دیواروں میں روشن دان بنائے. جانتے ہیں نا روشن دان, ایک راستے پہ جا رہے ہیں اور 12 کے 12 گزرنے والے ایک ہی راستے سے دکھائی دے رہے ہیں. ایک راستہ دوسرے راستے سے ٹچ ہو گیا, دوسرا تیسرے سے, تیسرا چوتھے سے, چوتھا پانچویں سے, پانچواں چھٹے سے, چھٹا ساتویں سے, ساتواں آٹھویں سے, آٹھواں نویں سے, نواں 10ویں سے, 10واں 11ویں سے اور 12ویں سے. یعنی بظاہر تو 12 الگ الگ تھے. ہائے ہائے, غور فرمائیے گا. لیکن جب اندر آئے تو سب ایک دوسرے سے متصل. کہ نکل جاؤ, آگے بڑھو. لشکر آگے بڑھا. اس زدہ میں فرعون اپنا لشکر لے کے قریب آ گیا. لشکر آگے بڑھنے ہی والا تھا. موسیٰ نے کہا ٹھہر جاؤ, اس لیے کہ اب میرے رب کی طرف سے وحی آ چکی. اب وہ پیغام میں تمہیں دینے جا رہا ہوں, آگے نہ بڑھنا. کہ جو پیغام دینا ہے اللہ کے نبی جلدی کریے. لشکر کو پیچھے ہٹایا. کہ ہارون آگے بڑھو اور پورے لشکر کی قیادت تم کرو. ہائے ہائے, غور فرمائیے گا. ہارون کون ہے؟ وسیع موسیٰ. اور نبی نے فرمایا کہ علی تجھ سے مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو موسیٰ کو ہارون سے تھی. کہ ہارون آگے بڑھو. 12 راستوں پر 12 قبیلے. قائد کون؟ حضرت ہارون. ابھی تک تو قیادت موسیٰ کے پاس تھی, اب قیادت چینج ہو گئی, بدل گئی قیادت. اب نبی قیادت نہیں کر رہا, اب نبی کا وسیع قائد اور پورا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جناب حضرت ہارون کے پیچھے چل دیا. ہارون آگے آگے, موسیٰ کا لشکر پیچھے, اور حضرت موسیٰ کہاں؟ ہائے ہائے, کا لشکر کے پیچھے. سب سے آگے کون؟ ہارون. ان کے پیچھے لشکر حضرت موسیٰ, اور لشکر کے پیچھے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. پورا لشکر حضرت ہارون قیادت کرتے ہوئے آگے لے کر بڑھے. نیل کی موجوں سے نکلا, ادھر ان کا آخری آدمی نکلا, اور ادھر فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریا میں داخل ہوا. اور جب داخل ہوا تو حکم آ گیا, موسیٰ اب وہی کرو جو وہاں کیا تھا. کہ وہاں ڈنڈا مار کے راستہ بنایا تھا, یہاں ڈنڈا مارو گے تو دونوں مل جائیں گے. یعنی کام ایک ہے, عمل دو نمودار ہو رہے ہیں. چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا. دریا کی موجیں ملیں اور آج تک فرعون کے کسی لشکر کے کسی سپاہی یا سردار کا کوئی پتہ نہیں چلا, کوئی ڈھونڈ نہیں پایا.
مگر اب مجھے ذرا تقسیم کرنے کی اجازت دیں۔ موسیٰ کا لشکر کس کی قیادت میں چلا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ حضرت ہارون آگے، لشکر پیچھے، اور جناب حضرت موسیٰ سب سے پیچھے۔ اور موسیٰ کے پیچھے کون؟ کب وہ تھا فرعون کا لشکر، تو آگے آگے ہارون، ان کے پیچھے موسیٰ کا لشکر، پیچھے پیچھے موسیٰ، ان کے پیچھے فرعون کا لشکر۔ اب مجھے تقسیم کی اجازت دے۔ ایک لشکر چلا وسیع کے نقش قدم پر، ایک لشکر چلا نبی کے پیچھے پیچھے۔ غور فرمائیے گا ذہن محترم، ایک لشکر چلا وسیع کے نقش قدم پر، ایک چلا نبی کے پیچھے پیچھے۔ اب تاریخ سے پوچھو بچا کون، ڈوبا کون؟ تاریخ آواز دے گی۔ جو وسیع کے نقش قدم پہ چل رہا تھا وہ نجات پا گیا، جو نبی کے پیچھے آ رہا تھا وہ غرق ہو گیا۔ تاریخ سے سوال کرو گے کیوں، تو جواب ملے گا وسیع کے پیچھے چلنے والوں کی نیت اچھی تھی، نبی کے پیچھے آنے والوں کی نیت اچھی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر نبی کے پیچھے بد نیتی سے چلو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اور فرمائیے سر، ایک ڈوب گیا، یا بلند ترین صلوات بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر۔ ایک چلا وسیع کے نقش قدم پر، ایک چلا نبی کے پیچھے پیچھے۔ کون بچا؟ نسبت سمجھیے گا، موسیٰ اور ہارون کی نسبت کیا ہے؟ کون بچا کہ جو وسیع کی پیچھے چل رہا تھا وہ نجات پا گیا؟ اگر جناب حضرت موسیٰ نے آواز دی میرے پورے لشکر کو اگر آج فتح و کامیابی چاہیے تو یاد رکھو جو میرے وسیع کے پیچھے جائے گا وہ کامیاب، جو میرے وسیع کے پیچھے آئے گا وہ کامیاب۔ موسیٰ نے لشکر کی قیادت وسیع کے حوالے کر کے بتایا، جو اس کے نقش قدم پہ چلے گا وہ کامیاب۔ نبی نے مثال دے کر بتایا، جو علی کا شیعہ کہلائے گا وہ کامیاب۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ جو وسیع کے نقش قدم پہ چلے گا کامیاب وہ جو علی کہلائے، کامیاب وہ کہ جو علی کا شیعہ کہلائے۔ یقیناً کامیابیاں ہمارے قدم چوم لیں اگر ہم شیعہ بن جائیں۔ دوستو، ان ایام کا میسج فقط فضائل ہی نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داریاں علماء کرام کے سروں پر اور کاندھوں پر ہوتی ہیں تاکہ حق کے منبر بھی ادا ہو سکے۔ یقیناً فضائل سے حق کے منبر ادا ہوتا ہے، مگر پیغامات معصومین علیہ السلام پہچانوا دیا، متوجہ کر دیا، خبردار اگر کامیابی چاہیے تو شیعہ بن جاؤ، اگر نجات چاہیے تو شیعہ بن جاؤ۔ آج ہمیں ضرورت ہے تو فقط اس بات کی کہ ہم دنیا میں کچھ بنے یا نہ بنے شیعہ بن جائیں۔ اور یہ میری گزارش دوسروں سے نہیں، اپنوں سے ہے۔ اس لیے کہ ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم شیعہ ہیں، یقیناً ہمیں دعویٰ کرنے کا حق ہے، مگر دعویٰ وہی مانا جاتا ہے کہ جس کی دلیل ہو۔ ہم کہیں کہ شیعہ، ہم علی کے چاہنے والے، علی کے غلام، علی کے ماننے والے شیعہ، ہمیں حق تو ہے، مگر دعویٰ ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اگر علی کہیں کہ یہ میرے، ہائے ہائے، غور فرمائے ذرا، تو علی کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہیں شیعہ اور یہ ہیں کامیاب۔ کتنی مدح کرتے ہیں، کتنی ثنا کرتے ہیں علی کہ ہم چاہنے والے ہیں، علی کے غلام ہیں، علی ہمارے امام ہیں، علی ہمارے آقا ہیں، علی ہمارے مولا ہیں، ہے کہ نہیں؟ شیعہ یقیناً کامیاب،
فقط یہ مت سمجھیے گا کہ تعریف کرنے سے علی ہمیں اپنا کہہ دیں گے. ہائے ہائے. علی کو فقط ذکر علی نہیں چاہیے. ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، دیکھوں گا کتنے بیدار ہیں. علی کو فقط ذکر علی نہیں چاہیے، علی کو وہ پسند ہے کہ جو ذکر علی کے ساتھ فکر علی رکھتا ہو. جو ذکر علی کے ساتھ فکر علی رکھتا ہو، علی کی سیرت ہو، علی کا کردار ہو، علی کا اخلاق ہو، علی کا عمل ہو. اور جب اس طریقے سے ہوگا تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم شیعہ علی آواز دیں گے یہ میرا آ رہا ہے. اسی لیے دوستو علی کی تعریف کر لینے سے علی خوش نہیں ہوں گے، اس لیے کہ میرے سامنے تاریخ ہے. اچھا، ایک ہے ہمارا مزاج اور ایک ہے ہمارے مولا کا مزاج، ہمارے آقا کا مزاج، ہمارے امام کا مزاج. لیکن یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہمارا مزاج بہت کمزور ہے، اس لیے کہ ہم تو خود خطا و نسیان کے مجسمے ہیں. کتنی لغزشیں، کتنی غلطیاں، کتنی خطائیں ہم سے سرزد ہوتی ہیں. ہمارا مزاج کیا ہے؟ اگر کسی نے تعریف کر دی اور سینہ چوڑا، واہ کالر اونچی، کیا کہنے، واہ ارے کیا کہنے صاحب، آپ نے تو اتنی شان کی مجلس پڑھ دی، آپ سے اچھا تو کوئی ذاکر نہیں ہے، خطابت یہ وہ فلان لگا. تو یہ ذاکروں کی ایک کمزوری ہے یا نہیں ہے کہ نہیں؟ ہمارے امیر صاحب بیٹھے ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں ہے، مگر یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کوئی، اسی لیے میں ان سے کہلوا رہا ہوں، اس لیے کہ ایک میں نہیں، یہ بھی اسی میں شامل ہے. ایک مزاج کی ہماری کمزوری ہے. اچھا، اگر کسی نے برائی کر دی، میں یار کیا گجراتی میں پڑھنے بیٹھ گئے، بھئی میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں تو یہی کہوں گا بھئی پتہ نہیں کیا وہاں بڑبڑ کر رہے تھے، سمجھ میں نہیں آئی. بلا یہ کوئی تقریر ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے ویسا، تو انسان کا مزاج تھوڑا بور ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ہماری تعریف نہیں کی، برائی کر دی. یعنی انسان کے مزاج کی یہ کمزوری ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. کسی شاعر کی تعریف کریے وہ خوش ہو جائے گا، ایک بیچارے مولوی اور شاعروں کی بات نہیں ہے. کسی انجینئر کی تعریف کیجیے، بڑا اچھا گھر بنایا ہے، وہ بھی پھول جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ انسانی مزاج کی کمزوری ہے. یعنی جو ہمیں حد سے بڑھائے اس سے ہم خوش، اور جو ہمیں حد سے گرائے، ہائے ہائے غور فرمائیے گا عزیزان محترم، اس سے ہم ناراض، بگڑ جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے بیان میں غلطیاں اور خامیاں نکالنے لگیں کہ ہم اگر ایسی پڑھتے ہیں تو تم ہی کون سی اچھی پڑھتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ حد سے گرانے پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں اور حد سے بڑھانے پہ ہم خوش ہو جاتے ہیں، سینہ چوڑا کر لیتے ہیں، سر اٹھا لیتے ہیں. یہ ہے ہمارے مزاج کی کمزوری کہ جو ہمیں حد سے بڑھائے اس سے خوش، جو ہمیں حد سے گرائے اس سے ناراض. مگر الحمدللہ ہمارے مولا کا مزاج ہم جیسا نہیں. علی کے 4 سال کچھ مہینے کے آخری دور حکومت میں 2 طرح کے لوگ پیدا ہوئے. ایک تھے حد سے بڑھانے والے، ایک تھے حد سے گرانے والے. بڑھانے والے تھے نصیری. غور فرمائیے ذات محترم، انہوں نے کہا خو علی مسلمان، مومن، امام، خلیفہ، اما، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ علی تو ہے خدا. غور فرمائیے گا، علی تو ہے خدا. اس لیے کہ ان کے سامنے کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی. یہ بے وقوف ہے جو انہیں امام مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں، مومن مانتے ہیں. نہیں، یہ سب بیکار واہیات باتیں ہیں، یہ تو ہے خدا. یہ کون تھے؟ یہ تھے نصیری. ہم نصیریوں کے ہم مذہب نہیں ہیں. جیسے علی نے نصیریوں کا بائیکاٹ کیا ہے، ایسے ہی ہم بھی علی نصیریوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں. علی کو علی مانو، علی کو خدا نہ مانو. علی کو علی مانو، علی کو خدا نہ مانو. مگر اسے کیا کیا جائے کہ لوگ مشکوک ہو گئے کہ علی کا نام ہی ایسا ہے کہ وہ بھیجنے والا علی ہے، یہ آنے والا علی ہے.
اور فرمائے ذان کی. چنانچہ ایک طبقہ پیدا ہوا جو حد سے بڑا رہا ہے، آپ خدا، اور ایک گروہ ایسا پیدا ہوا جس نے کہا ہو یہ امام مسلمان مومن انسان نہیں، سیدھے سیدھے براہ راست کہا علی نقل کفر نباشد، علی کافر ہے، خارجی. یہ کون تھے؟ خارجی. پوری جنگ نہروان ہے جو انہی خارجیوں سے ہوئی ہے کہ نہیں؟ فوراً براہ راست فتویٰ صادر کر دیا، علی معاذ اللہ کافر. بہت توجہ فرمائیے گا. علی کے 4 سال کچھ مہینے کے آخری دور حکومت میں 2 طرح کے لوگ پیدا ہوئے، ایک حد سے بڑھانے والے، ایک حد سے گرانے والے. ایک نصیری کہلائے اور ایک خارجی کہلائے. جو خارجی علی کو کہہ رہے تھے، علی کو کافر کہہ رہے تھے، وہ تھے خارجی. اور جنگ صفین کے بعد جو لشکر علی شام کا رخ کرنے جا رہا تھا پسر ابو سفیان سے جنگ و جدال کے لیے، تو نہروان منعقد کر دی انہی لوگوں نے کہ جو نہروان سے پہلے جنگ صفین سے علی کو تنہا چھوڑ کر چلے آئے تھے. بہت سمجھایا علی نے. حد یہ ہے کہ اگر تاریخ پڑھتے ہیں ہم تو ہمارے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان نہروانیوں نے جو کہ علی کو معاذ اللہ کافر کہہ رہے تھے، اتنا ستم ڈھایا کہ جو بھی علی کا چاہنے والا ملا اس کی گردن کاٹ دی. کہا ادھر آؤ، امام کسے مانتے ہو؟ کہ علی کے علاوہ بھی کوئی امام ہے؟ تلوار نکالی، گردن کاٹ دی، لٹکا دی گئی. کہا تم علی کو امام مانتے ہو؟ علی کافر ہیں، علی کافر ہو گئے ہیں. نہ جانے کتنے علی کے چاہنے والوں کی گردنیں کٹتی رہیں. یہ تاریخ کے فقرے میں اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ آج کی مناسبت سے مجھے ایک فقرہ دینا ہے. نہ جانے کتنے علی والوں کی گردنیں کٹتی رہیں، یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ حضرت خباب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بے انتہا محبت کرنے والے تھے، اور خود جنگ صفین میں تھے، لشکر کے لیے کھانا بناتے تھے، اپنی زوجہ کو لے کر آ رہے تھے. آپ ان ستم دیکھیے گا کہ علی والوں پر کتنا ستم ڈھایا گیا ہے اس دور میں. اور یہ ان لوگوں کا ہے کہ ستم جو نہروان میں جمع ہو گئے تھے اور نہروانی کہے جا رہے تھے. بہت توجہ فرمائیے گا، اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا کہ سب کے سب نہروانی تھے. چنانچہ جناب خباب اپنی زوجہ کو لے کے آ رہے تھے. ڈلیوری کا وقت قریب تھا، گھوڑے پر سوار تھیں، مہار پکڑے ہوئے آگے آگے لجام پکڑے ہوئے چلے آ رہے تھے. میدان نہروان سے گزرے تو لوگوں نے پکڑ لیا اور بلا کر لے گئے. بہت ساری گفت و شنید ہوئی. آخر میں کہنے لگے کہ تم اپنا امام کسے مانتے ہو؟ کہنے لگے کہ علی کے علاوہ بھی کوئی امامت کے لائق ہے؟ چنانچہ جیسے یہ فقرے کہے، تاریخ نے لکھا کہ ان نہروانیوں نے فوراً تلوار نکالی اور حضرت خباب کی گردن کو کاٹ دیا گیا. اور صرف ستم اتنا ہی نہیں تھما، ان کی جو زوجہ تھی، جو بطن سے تھی، پیٹ سے تھی، ڈلیوری کے دن قریب تھے، اپنے گھر جا رہے تھے، اس عورت کو زمین پر لٹایا اور تلوار سے پیٹ چیر کی دیا اور بچے کو اٹھا کے نیزے پہ بلند کر کے نصب کر دیا گیا تاکہ دنیا پہچانے جو علی والے ہوتے ہیں ان کی عورتیں بھی ستم کا نشانہ بنائی گئیں، ان کے شکم میں بچے بھی اور ان کے شوہر بھی. عزیزو، اس دنیا میں اگر ان کی نہروانیوں کی مثال دیکھنا ہے تو کل ان کا نام نہروانی تھا، آج طالبانی ہے. فرمائیے آج وہی ستم یہ طالبانی فرما رہے ہیں، امت مسلمہ پر ڈھائے جا رہے ہیں، علی کے چاہنے والوں پر مظالم کیے جا رہے ہیں. یہ طالبانی کہیں اور سے نہیں آئے. جب علی نے تلوار کے ذریعے سے حملہ کیا تو جو وہاں سے بھاگ گئے تھے ان کی نسلیں طالبانی بنے ہیں. آپ دیکھیں کتنے مظالم شیعوں پہ ڈھائے گئے ہیں، علاقے کے علاقے تو حوالہ کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے. مگر
نہروان کی طرف جب علی متوجہ ہوئے تو یہ میسج دے کے بھیجا کہ تمہارے 10 بچیں گے نہیں، ہمارے 10 مریں گے نہیں. اور اتنے نجس تھے، اللہ اکبر. علی نے کیا اقدام کیا ہے کہ جب وہاں سے لشکر چلا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، تو کہا یہ اتنے نجس ہیں، ان کے جنازے بھی زمین پر زندہ سلامت نہ چھوڑو، آگ لگا دو مالک. ہے مالک اشتر نے سارے جنازوں کو ایک جگہ جمع کر کے آگ لگا دیا گیا. علی نے کیا، علی ہے معصوم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علی کا دشمن ہے وہ آخرت میں بھی جلنے کے قابل، دنیا میں بھی جلنے کے قابل ہوا کرتا ہے. علی نے ثابت کر کے بتا دیا اگر علی کی دشمنی کرو گے تو یہاں بھی جلائے جاؤ گے، وہاں بھی جلائے جاؤ گے. چنانچہ یہ وہ گروہ تھا جو علی کو خارجی کہہ رہا تھا. علی کافر ایک نکلا، ان میں خدا کا جلوہ، خدا کی شان. علی ہے خدا. نصیری اپنا مزاج یاد ہے، جو تعریف کرے گا اس سے خوش، اور جو کچھ تھوڑی سی برائی کر دے تو چہرہ لٹک گیا، ناراض، غصہ. لیکن میرا مولا ہم جیسا نہیں ہے. علی کے 4 سال کچھ مہینے کے آخری دور حکومت میں 2 طریقے کے لوگ پیدا ہوئے. کچھ علی کو حد سے بڑھا رہے تھے، کچھ علی کو حد سے گرا رہے تھے. جو بڑھا رہے تھے وہ تھے نصیری، اور جو گرا رہے تھے وہ تھے خارجی. مگر اب فقرہ سنیں، تاریخ جب پڑھیں گے تو اس بات کی آپ کو شہادت ملے گی کہ علی نے ایک منزل پہ آ کے خارجیوں کو معاف کیا ہے، مگر کسی ایک نصیری کو معاف نہیں کیا. جو حد سے گرا رہے تھے خارجی، انہیں تو معافی دی ہے علی نے، لیکن جو حد سے بڑھا رہے تھے، پوری تاریخ خاموش ہے کہ کسی ایک نصیری کو بھی علی نے معاف نہیں کیا. کسی ایک نصیری کو بھی علی نے گلے نہیں لگایا. کیوں؟ کبھی سوچا وجہ پہچانی؟ اس لیے کہ جو حد سے گرا رہا تھا خارجی وہ تھا علی کا دشمن، اور جو حد سے بڑھا رہا تھا نصیری وہ تھا خدا کا دشمن. اور فرمائیے سان علی نے اپنے دشمن کو معاف کر دیا، خدا کے دشمن کو معاف نہیں کیا. علی کا کردار آواز دیتا ہے اپنے دشمن کو معاف کرتا ہوں مگر خدا کے دشمن کو معاف نہیں کرتا. علی کردار ہے اس عظیم ذات کا کہ جو اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے مگر خدا کے دشمن کو معاف نہیں کرتا. اپنے دشمن کو معاف کرتا ہے مگر خدا کے دشمن کو معاف نہیں کرتا. اپنے دشمن کو معاف کرتا ہے مگر خدا کے دشمن کو معاف نہیں کرتا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کی جزا احسان ہے. جب قرآن میں اللہ نے احسان کا بدلہ احسان دیا تو کیا پروردگار علی کے اس احسان کی کوئی جزا نہ دے گا؟ آواز آئے گی علی جب تیرا مزاج بندہ ہو کے یہ ہے اپنے دشمن کو معاف کر دیا، میرے دشمن کو معاف نہیں کیا، میں بھی اپنے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے دشمن کو معاف کروں نہ کروں، تیرے دشمن کو معاف نہیں کروں گا. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. اپنے دشمن کو معاف کروں یا نہ کروں مگر علی تیرے دشمن کو معاف نہیں کروں گا. اس لیے کہ علی نے وہ حد مستقیم معین فرما دی. دیکھو ہم تعریف سے خوش ہونے والے نہیں ہیں، کردار میں علی ہونا چاہیے، اطاعت خدا ہونا چاہیے، اطاعت رسول ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے. اسے علی کا شیعہ کہتے ہیں، اسے علی کا چاہنے والا کہتے ہیں. بس دوستو میں نے گفتگو ختم کی. قیادت جب آل محمد کی ہوتی ہے تو پورا اسلام کامیاب ہوتا ہے. لشکر اسلام کو کامیابی اس وقت ملتی ہے کہ جب قیادت علی کے ہاتھ میں ہو.
غیروں کے ساتھ لشکر جاتا ہے تو ہار کے پلٹتا ہے، اور آل محمد جب آگے بڑھتے ہیں تو کامیابیاں قدم چومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ورنہ کہاں 72 اور کہاں 9 لاکھ، کوئی جوڑ ہے؟ نہیں۔ مگر دوستو اگر کثرت کے ساتھ کامیابی ہوتی تو یزید سے بڑا کوئی کامیاب نہ ہوتا۔ اللہ کثرت نہیں دیکھتا، اللہ اطاعت دیکھتا ہے، اللہ پیروی دیکھتا ہے، اپنے رسول کا اتباع دیکھتا ہے۔ بس دوستو آج دوسری محرم کی شب ہے، اور ہم اور آپ اس فرش عزا پر سیدہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ حق فقط آپ کو ہے، اور آپ سے زیادہ اس حق کو کوئی نہیں پہچانتا۔ اس لیے کہ زہرا جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا، زہرا نے اپنی لحد کو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ اس کے بڑے واقعات ملتے ہیں، بڑے دلائل ملتے ہیں، اس لیے کہ کہیں کربلا میں زہرا کی صدا آئی تو کہیں قافلے کے پیچھے پیچھے سکینہ کو آغوش میں لے کے بتایا کہ میرے لال حسین، جب سے تو نے مدینہ چھوڑا ہے تیری ماں مدینے کو چھوڑ چکی ہے۔ آج اس تاریخ کی شب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا پہنچا ہے۔ کل 2 محرم ہے، آج شب 2 محرم۔ مجھے جو مصائب کا سلسلہ لکھ کر دیا گیا ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اس پر عمل کر سکوں آخری دن تک۔ کس شان سے پہنچے ہیں کربلا؟ دوستو یہ دن وہ دن ہے کہ ان دنوں میں کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مومنین چاند دیکھ کر ہی رونا شروع کر دیتے ہیں، فرش عزا دیکھ کر ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ امام حسین سرزمین کربلا پہ آئے، گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا، حسین نے ایک گھوڑے کے بعد دوسرا گھوڑا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے 7 گھوڑے بدلے ہیں امام حسین نے، اور کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ پوچھا کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کہا کوئی اور نام؟ کہا اسے غازریہ کہتے ہیں، کہا کوئی اور نام؟ کہاں ایسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ حسین نے کہا بس عباس قافلہ یہیں روک دو۔ اور جس سے پوچھا گیا تھا وہ قوم بنی اسد کا ایک ضعیف تھا، جب اس نے دیکھا کہ فرزند رسول یہیں ٹھہرنے کے لیے کہہ رہا ہے، آگے بڑا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یبنا رسول اللہ، میں آپ کو منع تو نہیں کرتا لیکن اتنا مشورہ دیتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے زمین سے دور چلے جاؤ۔ مولا نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے کہ میں نے اپنی عمر کے اتنے دن گزارے ہیں، میں نے دیکھا ہے کوئی بھی خاصان خدا یہاں آیا ہے مصیبتوں میں مبتلا ہو گیا ہے۔ حضرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہذا دار و مجلس اختتام کی منزلوں میں ہے، چند فقرے میں زحمت آپ کی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ عزیز و امام حسین نے اس بنی اسد کے ضعیف سے کہا جاؤ تم اپنے قبیلے جاؤ اور جن زمین کے مالک ہیں ان کو یہاں بھیج دو۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے جو مالکان تھے وہ آئے، امام نے زمین کو خریدا اور خریدنے کے بعد پھر ہبہ کر دیا۔ انشاءاللہ وہ بھی میں عرض کروں گا کہ امام حسین نے زمین کو کیوں خریدا، کسی مجلس میں تذکرہ رہے گا۔ اور خرید کے ہبہ کر دیا، واپس کر دیا، پیسہ بھی دے دیا اور ہبہ کر دیا، اور شرط لگائی کہ دیکھو یہ پیسے بھی لے لو اور یہ زمین بھی لے لو، مگر ایک شرط ہے۔ کہ کیا شرط ہے؟ کہ دیکھو ایک تو یہ شرط ہے کہ جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، اور اگر کوئی ہماری شہادت کے بعد کوئی زائر آئے تو کم سے کم 3 دن تک انہیں اپنے گھر میں مان رکھنا، اور اتنا یاد رہے کہ ہمارا زائر پیاسا نہ رہے،
بھوکا نہ رہے۔ مولا یہ اپنے مہمان کی ضیافت کی 3 دن کی شرط کیوں لگائی؟ عجب نہیں مولا آواز دے، جب 3 دن تک ضیافت رہے گی تو ہماری 3 دن کی بھوک اور پیاس اس کی نظروں میں رہے گی۔ ہاں عزیزو، امام وصیتیں کرتے رہے اور اس شرط پر زمین کو واپس کر دیا، اور جب جانے لگے بنی اسد کے جوان تو تاریخ کہتی ہے حسین نے کہا جاؤ جا کے ذرا تم اپنی عورتوں کو بھیج دینا۔ عزیزو وہ لوگ گئے، عورتوں کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد امام حسین ان کے درمیان میں کھڑے ہو گئے، کہا مجھے پہچانو، میں تمہاری شہزادی فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں تمہاری شہزادی زینب کا بھائی ہوں، میں ام کلثوم کا بھائی ہوں۔ دیکھو اگر دشمنوں کے خوف سے تمہارے مرد ہمارے جنازوں کو نہ دفنا سکیں تو پانی بھرنے کے بہانے آ جانا اور ہمارے بے گور و کفن لاشوں کو دفنا دینا۔ عزیزو عورتیں رونے لگیں اور خدا حافظ کر کے جب جانے لگیں تو امام نے کہا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو۔ عورتیں بستی کی طرف گئیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجا۔ جب بچے آ گئے تو امام حسین ان کے درمیان کھڑے ہو گئے، کہا مجھے پہچانو، میں اصغر کا باپ ہوں، میں علی اکبر کا باپ ہوں، میں قاسم کا چچا ہوں، میں علو محمد کا ماموں ہوں۔ اے بچوں اگر تمہاری عورتیں بھی نہ آ سکے تو کھیلنے کے بہانے آ جانا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دینا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزو مردوں کو الگ وصیت کی کہ ہماری لاشوں کو دفنا دینا، عورتوں سے الگ کہا ہماری لاشوں کو دفنا دینا، بچوں سے الگ کہا ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ یہ ساری تقریر کا امام حسین کے خلاصہ نکلتا ہے۔ عزیزو حسین کو گھر اجڑنے کا خیال نہیں تھا، حسین کو اہل خانہ سے جدا ہونے کی فکر نہیں تھی، اگر فکر تھی تو فقط اتنی کہ مرنے کے بعد ہمارا لاشا بے گور و کفن نہ پڑا رہے، مگر اللہ اللہ، ارے وہی ہوا جو حسین نہیں چاہتے تھے۔ حسین کی شہادت کے بعد 3 دن تک لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، اور جب 11 محرم کو سیدات گزرے تو ایک مرتبہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ زینب نے طلب کے کہا میرے لال کیا امامت کے آثار منہدم ہو جائیں گے؟ سجاد نے کہا پھوپھی اماں، ارے سجاد کیسے مسکرا ہے، دیکھ نہیں رہی ہو جوان بیٹا زندہ ہے، بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا معاف کرنا میں دفنا نہ سکا، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں توق ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ الہی و سیدی و مولایا، معبود ہماری عظیم عبادت عزا کو قبول فرما، پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، معبود ان آنسوؤں کا صدقہ ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار صفی اعضاء امام مظلوم کا واسطہ جو مومنین و مومنات دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، معبود بیماری فاطمہ صغریٰ اور بیماری سید سجاد کا واسطہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و صحت عاجلہ عطا فرما، معبود غم امام حسین کا صدقہ جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، پروردگار جو صاحبان روزگار ہیں ان کو خیر و برکت عطا فرما، معبود حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین